جے بی کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہم آج 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام کریں گے۔ یہ پروگرام ہمارے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جے بی کنیکٹس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک مضبوط معیشت ہو جس میں دونوں خواتین اور مرد بااختیار ہو کر کام کریں۔ پاکستان میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ مزدوروں کو بااختیار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو تربیت بھی ملے۔ تعلیم تو خیر بہت بنیادی شے ہے، مگر تربیت بھی ملے تاکہ وہ ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹریڈ یونین کے 2 نمائندہ ہیں۔ ایک پنجاب میں ہیں فاروق طارق جو کہ حقوق خلق کے سربراہ ہیں، یہ ایک پارٹی ہے ان کے علاوہ رمضان میمن ہیں، نیشنل پارٹی سے منسلک ہیں اور ٹریڈ یونین لیڈر ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں فاروق طارق سے جو اس وقت پنجاب میں ہیں۔ طارق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مزدوروں کو تعلیم کے علاوہ تربیت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں نے اور آپ کی پارٹی نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت کچھ پچھلے عرصے میں کیا ہے۔ ہماری ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے لیبر ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ وہ تربیت کے لیے مسلسل اسٹڈی سرکلز، ورکشاپ، سیمینارز اور اس قسم کے ایونٹس منعقد کرتی رہتی ہے، اور میں بذات خود بہت زیادہ بٹھا مزدوروں کی تعلیم و تربیت میں انوالو رہا ہوں، اور ان کی ٹریننگز میں، ان کے علاقوں میں جا کر ان سے گفتگو کرنا، ان کو تھوڑا دیکھنا، وہ ان سے سیکھنا، بجائے ہم انہیں کچھ سکھا کے ان سے سیکھنا، ان کی طرز زندگی سے سیکھنا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ منیمم ویج نہیں ملتی، یہاں پہ 8 گھنٹے کام نہیں ہے، یہاں پہ سوشل سیکیورٹی کارڈ نہیں ہے، یہاں پہ پینشن کارڈ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو جو ایک بنیادی لیبر رائٹس ہیں پاکستان میں منتکش طبقے کو، وہ نہیں ملتے، جس کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آپ ٹریننگ تو کرتے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ادارہ تو پوچھتا نہیں ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ بالکل جو ہے وہ بہت کم انوالو ہوتا ہے مزدوروں کی فلاح بہبود میں، جس کی وجہ سے کل ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے لاہور میں مظاہرہ کر کے آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کم از کم تنخواہ 37,000 اس کو یقینی بنائیں۔ لاہور کے اندر ایک قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہ ایک بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، بالکل یہ ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کے درمیان میں۔ اس میں سینکڑوں فیکٹری ہیں، کسی ایک فیکٹری میں منیمم ویج جو گورنمنٹ نے خود بنائی ہوئی ہے 37,000 پر منتھ، 8 گھنٹے کام اور 6 دن، تو وہ نہیں ملتی، اور وہاں پہ بھی 20,000 25,000 میکسیمم جو پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور مسلم لیگ نواز بہت کہتی ہے جی ہم تو منیمم ویج 37,000 کی ہے۔ آج شہباز شریف کا بیان بھی شائع ہوا ہے کہ ہماری ہمارا ایک مقصد جو ہم نے پورا کیا ہے مزدور طبقے کے لیے، وہ منیمم ویج کا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ لاہور میں تو منیمم ویج کا امپلیمنٹ کرا دیں، باقی علاقوں کو تو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح یہ مختلف ایشوز پہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میمن، آپ بھی ٹریڈ یونین کے رہنما ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا خاصی تبدیل ہو گئی۔ مطلب وہ زمانہ تھا جب، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جب بینکوں میں لوگ آ کر باقاعدہ سیٹس پر بیٹھ کے کام کیا کرتے تھے، اب وہ ریموٹلی ہر چیز ہو رہی ہے، ڈیجیٹل نے ہر چیز کو ریپلیس کر دیا ہے۔ ایسے میں بتائیے کہ آپ کئی ساری ریلیز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، آپ جلسے جلوسوں میں بھی جاتے ہیں، اب جو مزدور ہیں ان کو جمع کرنا یا ان کی ریلیز کتنی آسانی سے جو ہے جمع ہو رہی ہیں اس دور میں؟ بہت مشکل سے ہو رہے ہیں، لیکن جو ہم پرانے لوگ ہیں ان کا روحانی سکون یہی ہے، جب تک جا کے 7 جلسے جلوس میں
इकट्ठे न हो तो ऑनलाइन बातचीत में मजा नहीं आता, और वो रिश्ता जो साथ बैठ के बातचीत से कायम होता है वो डिजिटल पे कायम नहीं होता है। कंपनियों में हो जाता है, मालकान के पास बिजनेस में उसमें ये होता है, और हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा। और अपनी जो आदत है कि किसी तरह से सुकून नहीं आता जब तक जाके साथियों से मिले ना, वो आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वरना हम ज़्यादा बड़े पैमाने पे अब काम नहीं कर सकते। ये वो पुराना ज़माना था जब पुराने अंदाज से काम होता था। तो आज के दौर के हिसाब से चलने के लिए आज के डिमांड, आज के हालात, आज के सारे वाक़यात, रवायत से हटकर कितना बदल गया है। आपने अभी देखा होगा हाल ही में सिंध में पानी के मसले पे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के मसले पर इतना बड़ा एजिटेशन हुआ। वो किसी रवायती ट्रेड यूनियन ने या रवायती लेफ्ट के पार्टी ने नहीं किया, वो वकीलों की एक तंजीम ने ज़्यादा उसमें मौसर किरदार अदा किया, जो ज़्यादा मुनज़्ज़म थी, ज़्यादा मुत्तहिद थी, जिसमें कम ग्रुप बंदी थी, जिसकी एक डेमोक्रेटिक बॉडी थी। तो उसने एक शानदार एजिटेशन किया और मनवाया सिंध में दरिया के पानी के मसले को, और कॉर्पोरेट फार्मिंग के तहत जो ज़मीनें दी गई हैं वो भी मसला, और इसमें भी डिजिटल, यानी लोगों का ऑनलाइन अमल दखल बहुत है। लोग किसी ने जाके घर घर जाके किसी को नहीं कहा कि आ जाओ बबरलों के उस पे अपना धरने पे, ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही काम हुआ। लेकिन फिजिकल लोग गए, जब फिजिकल जाके रोड ब्लॉक किया तब जाके उनके मुतालबात माने गए। तो अब भी मेरा यही कहना है कि जितना भी हम इंटरनेट पे डिस्कशन कर लें उससे एक बना लें तो भी सही है, यानी कम से कम बाएं बाजू की एक राय बन जाए, ट्रेड यूनियन की एक राय बन जाए। इतनी मिन्नतें करते हैं हम कराची में कि भाई हमने कोई ट्रेड यूनियन में अपना, हमारे लेबर सेक्रेटरी है नेशनल पार्टी में, और हर अदारे के साथ जाके यकजहती करते हैं, लेकिन अपना अलग ट्रेड यूनियन माज हमने नहीं बनाया। उसकी वजह ये है कि ये काम जमात इस्लामी ने शुरू किया था, और उसके बाद सब जगह ये शुरू होता रहा, और अब भी यही है कि कितनी कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। पिछले साल मैं और मेरी वाइफ और हमारे साथी यकुम मई के 6 प्रोग्रामों में गए थे, भागते रहे, और सबको यही कहते रहे कि आप एक नहीं हुए, जबकि कराची के मजदूर एक हो जाएं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं यकुम मई का। आप एक नहीं हुए तो मजबूरन हमको आप सबके पास आना पड़ा। अब भी सूरत हाल ये है कि 10 प्रोग्राम हो रहे हैं। एक जुलूस रीगल से प्रेस क्लब आ रहा है, एक जुलूस प्रेस क्लब से रीगल जा रहा है। तो इस तरह का एक तमाशा है जो मुख्तलिफ तंजीमों ने अपनी अपनी तस्कीन के लिए कि हमने किया, हम भी कर सकते हैं, अपनी इनफरादियत दिखाने के लिए कर रहे हैं, और हम सबके साथ जा रहे हैं, और बार बार यही कह रहे हैं कि भाई जिस तरह मजहबी पार्टियां मोहर्रम का जुलूस एक तरह कर लेती हैं, आप भी अपना जुलूस एक तरह कर लें। क्या अपने नोए, अपने अपने मातमी तराने अलग अलग पढ़ते रहें, लेकिन जुलूस तो एक बनाओ। मिस्टर पाक जी बिल्कुल बिल्कुल। यही बात मैं पूछना चाहूँगी तारिक साहब से, फ़ारूक तारिक साहब, आप बताएं, जो कौमियतें हैं, छोटी कौमियतें, वो अक्सर पंजाब को अटैक करती हैं, हालांकि पंजाब में वही लोग बसते हैं जो सिंध और बलूचिस्तान और केपी में बसते हैं। हालिया दिनों में जो तनाज़ात हमने देखे, यानी कि बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे नस्ली बुनियादों पर हमले हुए हैं पंजाब से आए हुए मज़दूरों पर, केपी के लोगों पे भी हमले हुए हैं जो पश्तून भाई हैं जो आते हैं मज़दूरी के लिए। उसके अलावा जो पानी का तनाज़ा हुआ उसमें सिंध के लोगों ने पंजाब के लोगों को जो है ज़िम्मेदार ठहराया कि हमारा पानी रोक रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से आप किस तरह से जो हैं वो डील करते हैं
کیونکہ آپ تو حقوق خلق کے لیے کام کرتے ہیں. جی اس دفعہ کچھ مختلف ہوا ہے. یہ جو سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نہروں کی تعمیر کے خلاف تحریک چلی، یہ ہم نے کوئی 1 سال پہلے عوامی تحریک پلیجو صاحب کے گروپ سے مل کر طے کیا تھا کہ ہم اس کی ایک مل کر جدوجہد کریں گے اس کے خلاف. اب پنجاب میں بھی آواز اٹھائیں گے. تو ہم نے اس سلسلے میں کافی درجنوں ایونٹس کیے ہیں پنجاب میں، جس میں سندھ کے اندر دریائے سندھ پر جو نہریں تعمیر ہو رہی تھی ان کے خلاف ہم نے آواز بلند کی. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پنجاب کے اندر کسی ایک کسان تنظیم نے حکومت کی اس پلاننگ کی حمایت نہیں کی. اور وہ کالا باغ ڈیم والا ٹائم نہیں تھا جب ہم کالا باغ ڈیم کی پنجاب میں مخالفت کرتے تھے تو ہمیں لوگ غدار کہتے تھے. اب تو ہمیں ہر طرح سے سنا گیا ہے. اور مجھے بہت ہی زیادہ فخر ہے سندھ کے عوام پر، جن کی بغاوت نے پنجاب کے حکمران طبقات اور فیڈرل جو حکومت ہے اس کو جھکنے پر مجبور کیا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو پیغامات اور جو میری تقریریں پنجاب سے سندھ میں گئیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کو لاکھوں نے دیکھا. لٹرلی لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے رہے، ہزاروں نے جوائن کیا، اس کو شیئر کیا، اور مجھے ہزاروں نے فالو کیا ہے. میرے اب آلموسٹ 55,000 فالورز ہیں فیس بک کے اوپر ہی صرف، اور اس میں 3-4 ہزار تو ابھی لوگ مجھے جنہوں نے فالو کیا ہے. تو پنجاب سے ہم نے یکجہتی کا جو ایونٹ شروع کیا تھا اس کا ایک رزلٹ یہ نکلا کہ جب ہم 17 اپریل کو کسانوں کے عالمی دن کے اوپر دیپال پور میں ایک ایونٹ کر رہے تھے تو حکومت نے ہمیں ہماری اسٹیڈیم کی جو اجازت تھی وہ منسوخ کر دی اور ہمیں کسانوں کا عالمی دن نہیں منانے دیا. اس دن ہمیں 10,000 سے زیادہ کسانوں کی شرکت متوقع تھی، اور اس میں سندھ سے امداد قاضی صاحب کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے. اور جو عوامی تحریک کے صدر ہیں مجھے ان کا وہ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ نور احمد کٹیار اور باقی دیگر بھی. تو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی اس دفعہ پنجاب اور سندھ کے محنت کشوں کی تنظیموں اور تحریکوں کو ملا کر ہم نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، جس کا ایک رزلٹ یہ نکلا ہے کہ پنجاب سے کوئی کارپوریٹ فارمنگ پر ایک جلوس نہیں نکلا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں، ایک آواز نہیں اٹھی. جو پنجاب اسمبلی کے اندر سے اٹھی ہے اس کے خلاف بھی لوگوں نے وہاں پہ بات شروع کر دی، اور اپنے ایم پی ایس کو لکھا کہ آپ مت سندھ کے اوپر نئی نہروں کی تعمیر کی حمایت کریں. پانی ہے نہیں ہے، پہلے ہی پانی کی کمی تھی، اور یہ آباد زمینوں کو بے آباد کر کے بے آباد زمینوں کو آباد کرنے کا جو منصوبہ تھا یہ ایک بالکل ذہنی اختراع تھی کچھ لوگوں کی جو حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں. اور جو انہوں نے پلان کیا تھا کارپوریٹ فارمنگ کا 40,000 ایکڑ زمین انہوں نے مزارین کی، جو اس وقت وہ 100 سال سے زیادہ اس کو کاشت کر رہے ہیں، وہ نئے لوگوں کو الاٹ کر دیے. یہ پنجاب کی رولنگ کلاس جو ہے وہ ایک نیا فیوڈل طبقہ پیدا کرنا چاہتی ہے. اور ہم نے پھر انہیں بتایا کہ پہلے اوکاڑا تھا، اب کئی اوکاڑے بن رہے ہیں پنجاب کے اندر. اور ہم نے دیپال پور میں، ہم نے عارف والا میں، ہم نے حاصل پور میں، ہم نے کئی اور جگہوں پہ مزاحمت کی ہے، اور اپنی زمینوں پر جو قبضہ کرنے کی کوشش نئے فیوڈل لارڈز کی طرف سے کی گئی اس کو ناکام بنایا. ابھی ہم 4 تاریخ کو ضلع بکر کے شہر جو ہے وہاں جا رہے ہیں، وہاں ایک بڑے فارم میں، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی سندھ سے اسپیشلی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے عوام کی جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، اس میں مل کر جدوجہد کے عنصر کو زیادہ کیا جائے. ہم سندھ میں جو عوامی ورکرز پارٹی ہے بخشل کلو کی، ہم اس کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرتے ہیں. اور آصم سجاد اختر بھی ہمارے پاس دیپال پور میں پہنچے تھے، جو جنرل سیکرٹری ہیں عوامی ورکرز پارٹی پاکستان کے. رمضان میمن صاحب، آپ ذرا بتائیے کہ کیونکہ پاکستان کی معیشت غیر روایتی ہے، مطلب بہت سارے لوگوں کو جو ہیں وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا ایک سٹرکچر میں نہیں ہیں، انسٹرکچرڈ ہیں، مزدور تلاش کر رہے ہوتے ہیں نوکریاں، ہوم بیسڈ ورکرز ہیں،
جو کسی ٹریڈ یونین کے زمرے میں نہیں آتے، ایسے لوگوں کے حقوق کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس ہم جو ہوم بسٹ والوں کے آج بھی بہت بڑا مظاہرہ ہے نا خواتین کا، اور اس میں تو جو عورتیں ہیں بہت بڑی تعداد میں ہوم بیس ورکر میں وہ شامل ہیں. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وسیع تر مؤثر اتحاد بناؤ اور مؤثر وسیع جدوجہد کرو. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس جو ابھی فاروق طارق کو بھی پتہ ہے، ہم دونوں بھی ایک ساتھ جدوجہد کرتے رہے کہ ہمارے پاس یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہیں نا وہ آ گئی ہیں ٹریڈ یونین میں، ہاری تنظیموں میں، سیاسی پارٹیوں میں تو ہیں. ہم نیشنل عوامی پارٹی کی طرح وسیع ایک جمہوری کانفرنس پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو ملک گیر ہو، جو اثر رکھتی ہو، جس کا اثر ہو. اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن وہ اس کے لیے ہم کوشش جاری رکھے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور وہی اس کا حل ہے. اس کا حل چھوٹے چھوٹے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جدوجہد اس کا حل نہیں ہے. وہ اچھا ہے جب کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن حل یہ ہے کہ آپ عوام متحد کس طرح عوام کو متحد کرتے ہیں اور ایک پیج پہ لاتے ہیں. اب ایک پیج پہ لانے کے لیے ہم کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ایک پیج پہ نہیں لا سکتے. ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے، لیکن ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ابھی ہمارے پاس بائیں بازو کے دو اتحاد ہیں. ایک کی قیادت امداد قاضی کرتا ہے، ایک کی قیادت اختر حسین کرتے ہیں. ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اس کے بھی ساتھ جاتے ہیں، ان کی میٹنگ میں بھی جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ دونوں ایک ہو جائیں. حالانکہ دونوں کو اعتراض بھی رہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے کہ آپ یا ان کے ساتھ ہو جائیں یا ہمارے ساتھ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو آپ دونوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کے مسائل ہیں ہماری پارٹی جن کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی جو پنجاب سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے بتا رہے ہیں فاروق طارق، اور یہ حقیقت ہے کہ پنجاب میں پہلے اس طرح کی جدوجہدیں پہلی بار ہے کہ بلوچستان پہ بھی جو الفاظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ پنجاب کے محنت کشوں کو مارتے ہیں. پنجاب کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خود مارتی ہے اور الزام بلوچوں پہ لگاتی ہے. تو اس طرح کی ایک پازیٹیو صورتحال بھی ہے. کیا وہ صورت نہیں ہے کہ جب آپ بنگالیوں پہ الزام لگا کے آپ نے ان کا قتل عام کر دیا، اب بلوچوں پر الزام روز لگتا ہے، مگر ابھی تک بلوچوں کا قتل عام کرنے جیسی انہوں نے فضا نہیں بنائی اور نہ بنا سکیں گے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی. ابھی فاروق طارق نے ایک جملہ استعمال کیا بہت شاندار کہ یہ جو ملٹری فارم تھے جو کسانوں کے قبضے میں تھے، مزارین کے، ان کو پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا اور فوجیوں نے ان کا قبضہ نہیں دیا اور کئی لوگوں کو مار دیا اپنے ہی پنجاب میں. تو یہ طبقاتی کردار ریاست کا کھل کے سامنے آ رہا ہے، جس میں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا وسائل پر قبضے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو. یہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، وسائل حکمران طبقے کے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو امریکہ پیسے دیتا تھا ہر بات پر ان کو کہ جاؤ ہمارے لیے روس سے لڑو، ہمارے لیے پڑوسی ملکوں سے لڑو. اب وہ پیسے بند ہو گئے. اب ان کو یہ کہ جو ہے صرف اس پہ قبضہ کرو اور اس کو بیچو اور کھاؤ. تو بہت خطرناک صورتحال ہے. پتہ نہیں کل کیا کیا بیچ دیں، کوئی خطرناک ایسی چیز کسی ایسے خطرناک بندے کو بیچ دیں جو لوگوں کو بلیک میل کرتا رہے. تو ایک عجیب صورتحال ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب آپس میں باتیں کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں اور مل کر کام کریں، مل کے. اور میڈیا میں بھی تو ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم کسی ایک تھیوری پہ کام نہیں کرتے بلکہ پوری تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے بعد ہی کوئی بات کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے.
طارق صاحب، آپ نے ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ اس وقت سرکار جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی تربیت نہیں دیتا ورکرز کو، تو آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں جو ہیں جو نجی شعبہ ہے وہ حاوی ہے، اور چین جیسا ملک بھی وہ اب زیادہ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلا گیا ہے۔ کیا آپ لوگ بھی پاکستان کے اندر نجی شعبے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ٹرین کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر جدید دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پوری طرح سے جو ہے ٹرین ہو کر چلنا پڑے گا۔ پاکستان کا جو نجی شعبہ ہے وہ بہت زیادہ شارٹ سائٹڈ ہے، بڑا تنگ نظر ہے، وہ دور کی بات نہیں سوچتا، وہ جلدی جلدی منافع کمانا چاہتا ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو 2-3 سال میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ لیبر رائٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ نہ تو ورکرز کو ٹریڈ یونین میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے، نہ سوشل سیکورٹی پے کرتا ہے، نہ پینشن فنڈ میں کنٹریبیوشن دیتا ہے، اور اپنی عورتوں سے اور جو وہاں پہ ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو میئرز ہونے چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کرتا۔ اور یہ ہم نے لاہور میں دیکھا، باقی جگہوں پہ تو بہت بری صورتحال ہے۔ اور یہ ابھی آپ دیکھیں نیسلے جیسی جو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، مونوپلی ہے، اس کے ایک ورکر نے لاہور کی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے اپنے آپ کو، محمد آصف نے، آگ لگا لی، چونکہ وہ 2016 سے بے روزگار تھا اور اس کا کیس بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اور اس کے بقایا جات نیسلے دینے سے انکاری تھا۔ اس کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ ٹریڈ یونین کرنا چاہ رہا تھا نیسلے کے اندر۔ تو ہم نے ابھی اس کا کیس لڑا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے 7.5 ملین جو ہے وہ نیسلے سے لے کر دیا ہے فیملی کو ابھی پچھلے ہفتے۔ تو ہم پنجاب میں کوشش کرتے ہیں، نجی شعبہ میں ٹریڈ یونین بنانا ہی ایک بڑا مارکہ ہے، اور ہم درجنوں واقعات سے واقف ہیں جہاں صرف مزدوروں کو اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے یونین بنانے کی کوشش کی تھی۔ تربیت اس کے بعد کی بات آتی ہے۔ یہ نجی شعبہ کا ٹریڈ یونین کو بننے دے، اس کی تربیت کرے تو نجی شعبہ کی ترقی ہوگی، کوئی اس کی مخالفت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اس طرح کام نہیں کرتے، یہ مزدوروں کے ساتھ فیوڈل رویہ رکھتے ہیں، یہ ان کا اپنا غلام سمجھتے ہیں، یہ ان کو برابر کا انسان نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے پنجاب میں خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے سب سے زیادہ پنجاب میں ہے۔ وہاں پہ ہماری جدوجہد فیصل آباد میں بڑے پیمانے پر ہے۔ آج ہزاروں ساتھی ہمارے اکٹھے ہوئے تھے فیصل آباد میں، ہماری لیبر، پاکستان لیبر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اور حقوق خلق پارٹی کے تعاون سے۔ تو وہاں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ اور دوسرا جو ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا ہے۔ یہ حکومت ہر چیز سیل کرنا چاہتی ہے۔ ابھی انہوں نے 3 دن پہلے 23 روز سے جاری محکمہ صحت کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کو رات کے اندھیرے میں لاٹھیاں مار مار کر چیئرنگ کراس سے اٹھایا اور ان کو اب بیٹھنے نہیں دیا۔ اب 17 لوگوں کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیے ہیں، ڈاکٹرز کو نوٹس جاری کیے ہیں، نرسز کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جو سرکار کے پاس ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، لیکن پنجاب میں ہیلتھ کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، صفائی پرائیویٹائز کی جا چکی ہے، تعلیم کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ یہ اوپنلی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں یہ اسکول ہے، اگر آپ گریجویٹ ہیں اپلائی کریں، یہ اسکول آپ کو دیتے ہیں، بجائے ریاست اپنا کو کردار ادا کرے۔ اور تعلیم صرف اس پیریڈ میں بہت تیزی سے آگے بڑھی تھی جب نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن ہوئی تھی، اور وہ تھا 72 کا پیریڈ۔ پاکستان کی تاریخ میں تیز ترین لٹریسی ریٹ جب بڑھا تھا وہ بھٹو کا دور تھا 72 کے بعد، جب تمام بڑے پرائیویٹ اسکول نیشنلائز ہو گئے تھے۔ اب پاکستان میں 2 کروڑ بچہ تو جاتا ہی نہیں اسکولوں میں، اور یہ کوئی ایفرٹ نہیں کرتے ان کو لانے کی۔ اور بے شمار یہاں پہ ایسی بیماریاں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، اب مذہبی جنونی جو ہیں وہ پولیو کی مخالفت کرتے ہیں اور پولیو کی ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں، چونکہ پولیو ان کے خیال میں ایک غیر اسلامی بیماری ہے، غلط بیماری ہے، اس کا کوئی جو ہے حفاظتی جو ہے وہ قطرے نہیں پلانے چاہیے۔ ایسی فضول باتیں یہاں پہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں جس سے سائنس کی مخالفت ہوتی ہے، جس سے حقیقتوں کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہمارے رولنگ کلاس کے لوگ ایسے ہی غیر سائنسی لوگوں کی حمایت کو کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور اگر
پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت بری صورتحال ہے. یہ موجودہ حکومت ہر چیز پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے, اور نجی شعبہ 70 سال سے پاکستان کی نہ صنعت کو ڈیولپ کر سکا, نہ یہاں کا جاگیردار زراعت کو ڈیولپ کر سکا, نہ یہاں پہ سروس شعبہ ڈیولپ ہوا. اگرچہ یہ بڑے میکڈونلڈز اور KFCs آئے, لیکن جو سروس کا عام شعبہ ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا. رولنگ کلاس has absolutely failed to solve any of the basic issues of the Pakistani working people. تو ہم کہتے ہیں یہ کام ریاست کا ہے. ریاست تعلیم پہ کم از کم 10% خرچ کرے, صحت پر کم از کم 5% خرچ کرے, فوج کے اور دیگر غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم پاکستان اور انڈیا کے یہ جنگی جنون کے شدید مخالف ہیں. کل ہم نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں ٹریڈ یونین کے لوگ بھی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں. ہم نے انیشیٹ کی ہے وہ ایک ریٹ پٹیشن کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر حملے کی سوچنا بند کرے, مذاکرات کرے, بارڈرز کھولے, یہ جو ویزے واپس کیے ہیں, ویزے واپس لیے, یہ ویزے واپس کرے. چونکہ یہ کتنی عجیب بات ہے, میں واگا بارڈر کے پاس رہتا ہوں اور بالکل قریب ہوں, اور یہاں پہ پاکستان میں جو انڈین چیزیں دبئی کے ذریعے آتی ہیں وہ آدھے گھنٹے میں لاہور پہنچ سکتی ہیں. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے پاکستان میں دشمنی کا, مخالفت کا, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم ایک پرامن جمہوری اور ترقی پسند معاشرہ چاہتے ہیں جس میں ہمسائیں سے اچھے تعلقات ہوں. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, لیکن آپ دونوں حضرات کا بےحد شکریہ. ہمارے ساتھ تھے حقوق خلق پارٹی کے سربراہ فاروق طارق, اور ہمارے ساتھ تھے نیشنل پارٹی سے منسلک رمضان میمن جو ٹریڈ یونینسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.